بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے متعلق ہیں، اور دونوں خبروں کا قومی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے. آنے والے دنوں میں یہ دونوں خبریں جو ہیں پاکستان کی سیاست پر کافی اثر انداز ہوں گی. اور پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لمحہ، امپورٹنٹ مرحلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے شروع، اور اس میں آج رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے وہ آج پراسرار طریقے سے وہ جو پہنچا تھا. رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی جو کہ سیلڈ تھا، اس کو آج کھولا گیا عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اس میں مزید تضادات ہیں، وہ تضادات ذرا سنیے، اور لگتا یہ ہے کہ اب آنریبل ججز جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بھی اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں چیزے لینا یا انجوائے کرنا، یوں کہہ لیں آپ، وہ انجوائے کرتے رہے ہیں اس بیان حلفی کو لے کے. یہ رانا شمیم کا بیان حلفی آپ کو معلوم ہے. اچھا، انہوں نے اب بولا تھا کہ رانا شمیم صاحب نے کہ یہ میں نے لاکر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ لاکر ہے نواسے کا. اب اس کے بعد یہ چیز منظر عام پہ آئی جب استفسارات کیے گئے اور صحافیوں نے کوشش کی کھوج لگانے کی، تو پہلے اس بارے میں بھی کئی تضادات آئے. پھر انہوں نے کہا کہ نواسا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا، جبکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، انڈر گراؤنڈ نہیں، وہ ویسے ہی ذرا گھر میں ہی تھا. تو باہر جب عدالت نے 3-4 تاریخیں دباؤ ڈالا تھوڑا سا، اور نوٹس پہ نوٹس ایشو کیے، تو بالآخر وہ سیلڈ لفافہ جو ہے، سیلڈ لفافہ وہ موصول ہو گیا، اور وہ آیا ہے کوریئر کے ذریعے سیلڈ. اب اس میں مزید سوالات اٹھ گئے، اور یہ اسی دوران ایک سٹوری آ گئی، اور عرفان ہاشمی صاحب نے سٹوری کر دی، اور انہوں نے ملاقات کر لی جس نے اس کو نوٹرائز کہتے ہیں، نوٹری پبلک جس کو کہتے ہیں، اوتھ کمشنر یہاں پہ بولتے ہیں، اوتھ کمشنر سے رابطہ کر لیا، اور جس نے اس کو نوٹرائز جس سے کروایا گیا تھا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے مزید انکشافات کر دیے، اور اب لگتا یہ ہے کہ عرفان ہاشمی کی خبر درست ہے، اور جو انہوں نے ملاقات کی تھی اس اوتھ کمشنر سے جس نے اس کو اٹیسٹ کیا تھا بیان حلفی کو، اور اس کے ثبوت بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے، وہ بات صحیح ہے کہ یہ بیان حلفی جو ہے یہ کس کی ملکیت تھا. یہ ملکیت رانا شمیم کی نہیں تھا، اور یہ شریف فیملی کے ہی آفیسز استعمال کیے گئے، انہی کے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا، اور یہ دستخط ہوئے، یہ تیار ہوا، جو بھی ہوا سب کچھ، یعنی کہ سارے کے تانے بانے جو ہیں وہ شریف فیملی، حسن حسین، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اس کے ارد گرد سارے گھوم رہے ہیں. اور وہی کچھ اس کی تصدیق ہو گئی اس طرح کہ آج یہ سیلڈ لفافہ آیا تھا. تو سیلڈ لفافہ پچھلی تاریخ پہ نہیں کھولا گیا تھا، اور اس میں بڑی بات کی گئی، اور عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ رانا شمیم کا بیان حلفی ذاتی دستاویز تھی، لیک نہیں کیا. رانا شمیم صاحب نے کہا رانا شمیم کبھی توہین عدالت نہیں کرنا چاہتے. یہ آج جو دلائل ہوئے، عبداللطیف آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں رانا شمیم نے انصار عباسی یا نوٹری پبلک کو ذاتی چیز پبلک پر نوٹس بھیجا. ٹھیک ہے جی. شمیم کے وکیل آفریدی دلائل دے رہے تھے، اور یہ کیوں نہ فری کین پر فرد جرم عائد کی جائے. چیف جسٹس صاحب نے کہا انصار عباسی صاحب آپ بیٹھ جائیں، ابھی تک انصار عباسی نوٹری پبلک کے خلاف کارروائی نہیں کی. وکیل رانا شمیم بیان حلفی سے مستفید ہونے والا کون ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے سوال پوچھا، اور وہ کہتے مجھے نہیں معلوم بیان حلفی کیوں ریکارڈ کیا، فائدہ کس کو ہوا. وکیل رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں، اور رانا شمیم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بیان حلفی سے بڑا طوفان کھڑا ہوگا. یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں جی. رانا شمیم کا کہنا ہے کہ بیان حلفی ان کی پرائیویٹ دستاویز ہے، اور رانا شمیم نے
مرحومہ اہلیہ کے لیے بیان حلفی ریکارڈ کروایا. یہ اگین ایک جوک محسوس ہوتا ہے. رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی پریس کو لیک نہیں کیا, کسی کو دیا نہیں. رانا شمیم نے انصار عباسی کو بھی کہا کہ میری نجی دستاویز آپ کو کیسے مل گئی. یہ ان کے وکیل اب اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. اب تک رانا شمیم کو بھی معلوم ہو چکا ہے یہ کتنا حساس معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ اتنا حساس معاملہ نہیں. لطیف افریدی کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس کو جواب دیا فردوس عاشق اور عمران خان پر توہین عدالت کیسز بنے تھے. عمران خان اور فردوس عاشق اعوان کے کیسز میں کیا ہوا؟ لطیف افریدی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کیوں چھوڑا گیا. بات یہ کر رہے ہیں بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے. چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے کیا معلوم ہے کیا بینیفیشری کون ہے. یہ وکیل کا جواب ہے میرے موکل کو نہیں معلوم بیان حلفی اتنا حساس ہو چکا ہے. میں کل بھوشن بیان حلفی دے دے تو عدالت سمجھوتا کیے ہوئے ہے تو کیا اس کو سچ مان لیا جائے گا. اب یہ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے. یہ بیان حلفی بہت سنگین معاملہ ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں عطر من اللہ صاحب کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. عدالت نے انصار عباسی صاحب سے پوچھا آپ پر الزام لگایا کیا کہ رانا شمیم کی ذاتی دستاویز شائع کی. عدالت کا انصار عباسی سے مکالمہ. رانا شمیم کو بیان حلفی پڑھ کر سنایا. انہوں نے تصدیق کی مندرجات درست ہے. رانا شمیم نے نہیں بتایا کہ دستاویزات ذاتی ہیں یا ناقابل اشاعت ہے. یہ بھی نہیں بتایا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عدالت کا ایڈیٹر عامر غوری سے استفسار. کیا کوئی فریق کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے بیان حلفی لکھے آپ شائع کر دیں گے؟ اٹارنی جنرل نے تمام فریقین پر فرد جرم عائد کرنے کی اس دوران درخواست کر دی اور انہوں نے کہا جی پچھلی تاریخ پہ فرد جرم عائد کرنا تھی اور اس لیے اب آپ اس کو کر دیں. 3 دن سے ایک چیز آ رہی ہے بیان حلفی کسی کے آفس میں ریکارڈ کرایا. اٹارنی جنرل نے یہ بات پوچھی. حیرت انگیز طور پر اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں کی. اٹارنی جنرل اب وہی پوائنٹ آف ویو لے کے آ رہے ہیں. رانا شمیم ٹی وی انٹرویو میں اس بات کی تردید کر چکے ہیں. لطیف افریدی کہتے ہیں رانا شمیم توہین عدالت کیس ہائی کورٹ نے فرد جرم کے لیے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی. اب 7 جنوری کو فرد جرم عائد کیا جائے گا. فرد جرم عائد کرنے کے اس دوران ہوا کیا جی؟ سابق چیف جج رانا شمیم پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ, انصار عباسی, میر شکیل الرحمان اور عامر غوری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. ہائی کورٹ نے بیان حلفی توہین عدالت کیس کے تمام فریقین کو طلب کر لیا. اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی آئیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. وہ ہیں کہ جی بیک گراؤنڈ میں جانا سب باتیں وہ سچ سے کہوں انکار کریں گے. جب کیس چلے تو ممکن ہے اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں. میں نے عدالت کو کہا انکوائری کی ضرورت ہے. آئندہ بھی کہوں گا سابقہ نثار کی صفائی سے متعلق بات کو نظر انداز کیا گیا. یہ وکیل اب کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ رہے ہیں. گواہان میں بڑے بڑے نام آ سکتے ہیں. وکیل لطیف افریدی کہہ رہے ہیں ہر بار اٹارنی جنرل متنازع بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اٹارنی جنرل کس حیثیت سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں؟ اٹارنی جنرل اپنی نوکری پکی کرنے آتے ہیں. اب ان پہ چڑھائی شروع کر دی ہے انہوں نے. یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کے. سابق چیف جج رانا شمیم نے کہا میں نے بیان حلفی کسی کو نہیں دیا. سابق چیف جج رانا شمیم نے کہا انصار عباسی سے بات ہی نہیں ہوئی. یہ وکیل اب کہہ رہے ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں. لیکن اصل جو چیز وہاں پہ دلچسپ ہوئی مکالمہ وہ یہ تھا کہ جی وہ لفافہ کیسے کھولا جائے. بیان حلفی جو سیلڈ ہے وہ کھولا کیسے جائے, کیونکہ سیلڈ ہے. پچھلی ہائی کورٹ رجسٹرار ہائی کورٹ نے وصول کیا تھا, کوریئر کے ذریعے یہ آیا ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ میں اس کو نہیں اوپن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اٹارنی جنرل صاحب آ جائیں, تمام فریقین آ جائیں, اس کے مطابق کھولیں گے. آج وہ خط جو بیان حلفی ہے وہ دیا گیا انہی کے وکیل کو اور انہوں نے کہا جی آپ خود ہی کھولیں. بہت مقدس چیز ہے انورٹڈ کاماز, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, عدالت نے نہیں کہا تو کہ بڑی کوئی مقدس چیز ہوگی وہ کھولنے کی کہ جی آپ کھول لیں. یہ ہوتا رہا. وہ بیان حلفی بالآخر انہوں نے کہا رانا شمیم صاحب خود ہی کھول لیں. تو وہ جب کھول کے رانا شمیم صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی یہی ہے, انہوں نے کہا جی ہاں بالکل یہی اصل بیان حلفی ہے. اب اٹارنی جنرل ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آیا, وہی سوال اٹارنی جنرل کے دماغ میں بھی آیا کہ یہ تو سیلڈ تھا تو یہ کہاں سے, یہ تو بڑا ہی لاکر میں رکھا ہوا تھا, سیلڈ تھا اور سرب و مہر تھا, تو پھر یہ کوریئر کے ذریعے یہاں کیسے پہنچا؟ کیونکہ اٹارنی جنرل نے رسیدیں مانگ لی ہیں, لفافہ مانگ لیا ہے کوریئر والا جس کوریئر سے آیا تھا. اس کی ریزن ہے
کہ یہ عام پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی چیز آپ پارسل کرتے ہیں یا کسی کوریئر کمپنی کو دیتے ہیں تو وہ کھول کے چیک کرتا ہے، پہلے اپنی تسلی کرتا ہے۔ یہ تو پھر ابراڈ سے آ رہا تھا اور اس نے تو پھر مختلف سیکورٹی کے ایشوز، ایکسٹرا سیکورٹی ہے، جبکہ اب تو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپ کسی بھی کوریئر کمپنی کو کوئی چیز دیتے ہیں اندرون ملک، یہ مرغے بول رہے ہیں جی جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ ریزورٹ ہے بیسیکلی، اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، تو یہ مرغے بول رہے ہیں اور اذانیں دے رہے ہیں اور بالکل بڑا مزے کی جگہ ہے یہ۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک لفافہ ہم کوئی بھی پیکٹ دیں، کوئی بھی چیز دیں، کوئی پارسل دیں، پوسٹ آفس کو دیں یا کوریئر کو دیں، تو وہ چیک کرتے ہیں پہلے اس میں ہے کیا، کوئی چیک ویک تو نہیں ہے، کیونکہ چیک ہو، پے آرڈر ہو، اس سے متعلق تو وہ چیزیں اس کے لیے پھر الگ ہے، ایس او پیز ہیں، اور وہ بعض اوقات نہیں بھی لیتے اور کچھ ایس او پیز کے تحت ہی وہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ تو خیر، تو یہی معاملہ ہوا کہ جناب یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اور اس کے بعد یہ جب چیزیں پتہ چلیں تو اسی لیے انہوں نے لفافہ مانگا، اور لفافہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ آپ، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوریئر والوں کے پاس یہ سیلڈ پہنچا تھا یا یہ ان سیلڈ تھا، ایک پیپر تھا، کیونکہ کوریئر والے اس طرح سے نہیں کرتے، اور انٹرنیشنل پیپر انٹرنیشنلی کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجنا ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک نیا کیا کہنا چاہیے، نئی مصیبت آئے گی کہ یہ دستاویز کس کے پاس تھی، رانا شمیم صاحب کے پاس تھی، سیلڈ تھی، تو پھر یہ کس نے کھولی یو کے میں، اور پھر یو کے میں کس نے کوریئر کروایا، کہاں سے آیا، یہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آنے والی ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو خیر 7 جنوری تک معاملہ چلا گیا ہے اور معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے، اور عدالت شاید اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ تو لے کے جائے گی ضرور، اگر معافی تلافی بھی ہونی ہے تب بھی، تو یہ تھوڑا سا آگے جائے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اسی پہ گزارا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو کچھ اور چیزیں آپ کے خدمت پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔